بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہجرت حبشہ ایک واقعہ تھا جب شروع مکی دور میں مسلمانوں پر مظالم ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک عیسائی نجاشی بادشاہ تھا جو کہ بہت رحم دل تھا، تو ان کے پاس آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہاں پناہ پائیں۔ تو جب نجاشی نے قرآن سنا تو وہ اس کو کہ یہ کلام حق ہے، اس کو پا گیا، اور وہ دل میں جو ہے ایمان بھی لے آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بالآخر اس نے مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح نجاشی جو ہے رحم دل عیسائی بادشاہ ایک اچھا انسان ہے، اس طرح نصارہ میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو کہ پہلی اپنی شریعت عیسائی شریعت پر بھی عمل کر گئے، اور شریعت محمدی بھی ان کو نصیب ہو گئی۔ اور قرب قیامت میں اینڈ آف ٹائم جب آئے گا تو اچھے اور مخلص والے عیسائی جو ہیں، آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، جو کہ سمپل جو ہے سادے عیسائی لوگ ہیں، یہ مسلمانوں سے الائنس کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کے زیر قیادت جو ہے کفر اور عناد کو مٹائیں گے، جس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے قسم کھانے کا بیان، کہ اول تو قسم نہ کھاؤ، لیکن کچھ لوگ عادتاً تکیہ کلام کے طور پر قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کو قسم لغو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ اس نے ارادتاً نہیں کھائی۔ لیکن اگر ارادے سے کھائی تو اور توڑ دی تو پھر کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا 3 روزے مسلسل رکھو۔ اسی طرح اگر آپ نے نظر مانی اور آپ نظر نہیں پوری کر سکے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ اور اگر نیکی کے کام کو جو ہے ایسی قسم کھائی جس سے کوئی نیکی کا کام رک رہا ہے، تو وہ قسم توڑنا جو ہے زیادہ بہتر ہے، اس کا کفارہ دیں اور نیکی کا کام جو ہے جاری رکھیں، یہی بہتر ہے۔ اب شراب کی حرمت آ رہی ہے کہ اب صدیوں سے جو تھے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جو تھے وہ خود گھروں میں گھڑوں میں شرابیں بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے شراب چھڑوائی ان سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شراب پی ہوئی ہو، نشے میں ہو، تو نماز نہ پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بری چیز ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ آپ جب آپ برائیوں کو چھوڑتے ہو تو دین کی طرف آتے ہو، تو یہ آپ کے لیے نفسیاتی طور پر بھی آسان ہوتا ہے، اور آپ استقامت بھی آپ کے اندر آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج آئس میتھس اتنی ایڈکشنز ہیں، نشے ہیں، وولٹا وغیرہ، ان کے مختلف ناموں سے امت جو ہے نشے میں سکون تلاش کر رہی ہے، حالانکہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ شعار اللہ کی پھر سے بات ہو رہی ہے۔ کل ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ کی نشانیاں، وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جو اللہ سے نسبت رکھتی ہو، وہ شعار اللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبیث چیز جو ہے اور حرام چیز، خواہ وہ جتنا مرضی فائدہ دے اور جتنی مرضی کثرت سے ہو، وہ پاک جیسی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھا ایک اور ٹاپک پھر آ رہا ہے کہ بار بار سوال نہیں کرنے۔ سب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار سوال خریدنے کی، کوئی مسئلہ جو ہے ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین میں سہولت ملی ہوئی ہے تو سوال بار بار کر کے اگر وہ حرام ہو گئی یا مکروہ ہو گئی، ناجائز ہو گئی، تو امت کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو اس لیے جو آسانیاں ملی ہوئی ہیں ان کو مت خریدو۔ پھر جاہلانہ رسومات کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ عربوں میں رواج تھا کسی خاص اونٹ کو، بکری کو، گائے کو جو ہے اللہ کے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ سواری کرتے، نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کو ذبح کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی توہم پرستی تھی۔ اور ہندو اور سکھ رسومات جو ہیں ان میں بھی یہ وہم پرستی بہت پائی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ بھی کسی سے کم نہیں نکلیں، انہوں نے بھی توہم پرستی میں اور سکھ ہندوؤں کی رسموں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے ممانعت ہے قرآن پاک میں۔ سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث پر چلو، سیدھے سیدھا وہاں پہ جو بھی حل ہے، خوشیاں کیسے گزارنی ہے، غم کیسے گزارنا ہے، زندگی کے طور طریقے، تمام معاملات اخلاقیات کے جب سولوشنز موجود ہیں تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر منہ ماریں۔
ایک اور ٹاپک جو ہے شیطان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ قریب الموت شخص جو ہوتا ہے اگر سفر میں ہو اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں بچنا، تو وہ وصیت کر کے جو ہے اپنا سامان کسی کے حوالے کرے اور گواہ بھی ٹھہرا دے، اور اگر گواہ مکر جائیں تو پھر مسجد میں لے کر جاؤ، اور جو مکرہ ہے یعنی منکر جو ہے وہ قسم کھائے، اور جو وارث جو ہے وہ دعویٰ کرے، اور اس کے بعد جو ہے پھر فیصلہ کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات۔ اب حواریوں کو جو آسمانی دسترخوان جو آسمان سے اترا تھا، جنتی کھانا ان کی فرمائش پر، جس کو کہ مائدہ کہتے ہیں، اور جس کی یاد میں یہ لوگ ایسٹر مناتے ہیں، تو اس کی دعا بہت پیاری یہ بتائی گئی ہے۔ 114 نمبر آیت ہے کہ ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ ہم پر آسمانی کھانا بھیج، رزق بھیج، جو کہ ہمارے اولوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے نشانی بھی ہو اور ہمارے لیے رزق بھی ہو۔ تو اس دن یعنی کہ چونکہ ان کو نعمت ملی تھی تو اس کی خوشی میں جو ہے یہ مناتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک قرآنی جو ہے ایک مسئلہ نکلا کہ خوشی کا، کسی چیز کسی دن خوشی کا کوئی نعمت ملی ہو تو اس دن جو ہے آپ خوشی منا سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں خوشی کا۔ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ جو تھے وہ اکٹھے جو تھے یہ سورت لے کے اترے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں بے شمار انبیاء کا ذکر ہے، ان کا نام آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سورت کا کہ تخلیق کائنات کا بگ بین، ایک بہت عظیم واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا جب یہ دنیا، یہ کائنات بنی۔ اللہ نے 7 آسمان الگ الگ بنائے اور پھر 7 زمینیں بنائیں، اور یہ اس طرح کے کئی سولر سسٹمز، کئی گلیکسیز، کئی ملکی ویز اللہ نے بنائیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی تک ایسٹرونومی، اسپیس اسٹڈی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بے شمار تاریکیاں بنائی ہیں اور ظلمات بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ظلمات اور اندھیروں سے نکالتا ہے، یا حشر کے اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، قبر کے اندھیرے ہیں، اور اللہ نے نور ایک واحد بنایا، یعنی کہ نور کو اللہ نے ایز اے سنگولر یہاں استعمال کیا ہے، یعنی کہ چراغ ایک ہوتا ہے لیکن وہ ساری تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے، اس پہ حاوی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جو ہے، جو کہ خالق انسان ہے، وہ پچھلے لوگوں کی عروج و زوال کی داستانیں ہمیں سناتا ہے قرآن میں، ان کے عذاب کے اسباب، کیوں ان کو سزائیں ملیں، اور وہ ہر چیز جو ہے کرنے پر قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہوریکین، سونامی، ارتھ کویکس، اس طرح کے کئی جو ہے عذاب جو ہے آتے ہیں، اور قومیں اسی طرح جو ہے اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اب قرآن جو ہے کفار کی بے جا فرمائشوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیمانڈز، جب کسی بندے نے نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ بار بار بہانے بناتا ہے، الٹی سیدھی فرمائشیں کرتا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ جی فرشتہ قرآن لاتا، ہمیں نظر آتا ہے جی فرشتہ اتر رہا ہے قرآن لے کر آتا ہے، یہ یک لخت کیوں قرآن یک لخت اکٹھا کتابی شکل میں آ جاتا، یا آہستہ آہستہ وہی بن کر کیوں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بحث بیکار ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، یہ اندر کا کینہ اور بغض بول رہا ہے، اور یہ جو استہزاء اور جو مذاق اڑانا ہے یہ ان کی فطرت میں رچ بس چکا ہوا ہے، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ اور فرشتہ اگر یہ دیکھ بھی لیتے، فرشتہ میں اتار بھی دیتا، تو فرشتہ تو نوری مخلوق ہے، وہ ان آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے، اور پھر اس کو بھی انسانی روپ میں ہی آنا پڑتا۔ تو میسج کیا ملا کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے وہ بہانے تراشتے ہیں۔ تو آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو بہت سارے دین کے ایسے کام ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فالس سیٹسفیکشن دی ہوتی ہے کہ اس لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے، یہ وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ایک بڑا پیارا اور خوبصورت جو ہے نقطہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ادائیں ہیں محب اور محبوب کی، اور دونوں کا حکم ہم پر واجب ہے، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی، امر دونوں کا ہم پر واجب ہے، قرآن اور حدیث کا، اطاعت ہم پر دونوں کی واجب ہے، دونوں کی نسبت ایک ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا محمد سب کچھ ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوے میں ہوتے ہیں۔ تو رسالت محمدی کا اللہ خود گواہ بن گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کی خود گواہی دے دی۔
اب یہ اہل کتاب کیوں حسد کر رہے ہیں، کیوں جل رہے ہیں، حضور کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مگر انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کی تو اپنی کتابوں میں یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو برادری پرستی کھا گئی کہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اور اور آج ہم بھی جو ہے اس برادری کے بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ برادری کا، یہ لوگوں کا ڈر ہمیں کھا گیا ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، ہم دنیا والوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ تو اپنے اندر ہمیں ہمت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے فیس کرنا ہے لوگوں کو، جس نے جو کہنا ہے کہہ دے، ہم اپنے رب کی مانیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب آج تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا میں، اور ہمارا بچہ بچہ حضور کو مانتا ہے، لیکن پہچان ہی نہیں سکے ہم ان کی ہستی کو، ان کا مقصد ہی نہیں پہچان سکے دنیا میں آنے کا۔ آمد مصطفیٰ ہی نہیں ہمیں آج تک سمجھ آئی۔ اس وقت کے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اچھی طرح، کیونکہ وہ نشانیاں ساری جانتے، مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے پہچانتے ہی نہیں ہیں، پہچان ہی نہیں سکے آج تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ایک رحمت کی چھتری، رحمت للعالمین بنا کر بھیجی تھی، اور وہ کس طرح جو ہے ازل سے لے کر قیامت تک جو ہے ہماری پروٹیکشن میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ یہود کہتے کہ جی آپ نے غریبوں کو، کمی کمینوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ تو پھر ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، میری عزت کی قسم کہ یہ آپ کا نہیں، میرا انکار کر رہے ہیں، بس آپ خوشخبری سنائیں اور تبشیر اور انذار جو ہے وہ کرتے جائیں، اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب کفار کے معجزات کے مطالبے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، کبھی کہتے تھے جی آسمان پر سیڑھی لگا کر دکھاؤ، یا زمین کے اندر سے سرنگ جو ہے بنا کر دکھاؤ، اور جبکہ چلتے پھرتے حضور کی ذات خود معجزہ تھی، آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال کے دکھائے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں آتے، خزانے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، صدیق اور اس طرح کے صحابہ جیسے ہیرے، موتی، خزانے جو کہ جان لٹانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کو نظر نہیں آتے جیتے جاگتے۔ ہاں معجزے بھی خود بہت دیکھ چکے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے، ایک کھجور کی پوٹلی جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، پورا پورا لشکر اس میں سے کھاتا رہتا تھا، دودھ کا پیالہ پورے مجمع کو پورا کر گیا، ہانڈی جو تھی پورے لشکر کو پوری کر گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ملوکیت سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی کہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ملائکہ بھی جو ہیں وہ بادب کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہمارے پر جل جائیں گے۔ اگلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ الْأَرْضِ، کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے کہ اللہ نے رزق مقرر نہ کیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی مخلوقات کے جھنڈ اللہ نے بنائے ہیں، اور اس کا شاندار فن پارے ہیں، اس کا آرٹ، اس کی جو ہے مخلوق کے اندر جو ویرائٹی ہے، اتنی شاندار جو ہے، سسٹمیٹیکلی پروپورشنل ہر چیز کو بنانا، ان کی کلر سکیمنگ کرنا، اور اس کی رضاکیت جو ہے وہ ہر خشکی طریقے جانور میں، ہر ذرے، ہر دانے، ہر قطرے، ہر شے سے اس کی رضاکیت اور اس کا جو ہے رازق ہونا وہ ٹپک رہا ہے۔ تو ان کو کیوں نہیں بھروسہ کہ رب ان کو بھوکا نہیں رکھے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلی قومیں جن پر عذاب آئے تھے ان پر اللہ نے دنیاوی آسائشیں بہت کھولی ہوئی تھیں۔ یہ آج کا عمراء اور حکمران طبقے کو یہ ایک بہت بڑی سرزش ہے کہ دنیا کی آسائشیں ملی ہوئی ہوں، اور اگر مال و دولت کا جو فراوانی ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ عیش و عشرت جو ہوتا ہے یہ استدراج ہوتا ہے، یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے اوپر جو دکھ اور تکلیفیں اور جو فاقہ ہوتا ہے یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، اور قرب الہی کا جو ہے یہ زینہ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ سکھ دکھاتے دیواں وار، دکھاں ان ملائے ہو یار، کہ دکھ اور تکلیفیں ہمیں ہمارے یار سے ملاتی ہیں، ہم نے ایسے سکھ کیا کرنے
جو کہ ہمیں اپنے یار سے، اپنے رب سے ہی دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم خطا کے پتلے ہو، نادانی سے کچھ گناہ کر بیٹھے ہو، تو اللہ نے توبہ کے دروازے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تہجد کا گریہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ تجھے بخشنا چاہتا ہے، تیرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈنے والا رب ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ جان کنی کا منظر آگے اسی پارے میں ٹاپک آ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت اسرائیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان نکالنے کے لیے نیچے بھیجے جا رہے ہیں کہ مومن کی جان کس حالت میں نکالنی، کافروں کی کس طرح نکالنی ہے۔ مومن کی جان نرمی سے نکلتی ہے، جس طرح کہ مشک کا منہ کھول دیا جائے اور گڑ 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 آرام سے پانی نکل جائے، اور کافروں کی سختی سے نکلتی ہے، جس طرح کہ کانٹے دار شاخ جو ہے گیلی اون میں پھنسی ہوئی اور اس کو نکالا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق دنیا سے جو جانے کا وقت ہوگا وہ خود ہی جو ہے وہ بتا دے گا ان کو کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہمارے پر جان کنی اور نزاع کا وقت آسان فرمائے۔ اب کافر اور فاسق کی مجلس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس، ان کے فنکشنز میں، ان کی محفلوں میں، ان کی صحبتیں میں مت بیٹھو، یہ بہت خطرناک ہے۔ ان کی نیگیٹو وائبس جو ہیں، نیگیٹو انرجی آپ کے اندر جائے گی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، تبلیغ یا کوئی کاروباری کام ان سے پڑ گیا ہے تو اس سلسلے میں بس اس حد تک ان سے ملاقات کی جائے۔ اگر بھول کر بیٹھ بھی جاؤ تو جیسے ہی یاد آئے فوراً یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ صحبتیں بہت افیکٹو ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں۔ تو صحبت جو ہے وہ بندے کو لے بیٹھتی ہے، بری صحبت۔ اب حضرت ابراہیم کا بڑا پیارا واقعہ آ رہا ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا یار، اللہ کا دوست، جس نے اپنے رب کو پہچانا، عارف باللہ ہو گیا۔ اور کیسے اس نے اپنے رب کو پہچانا؟ سورج کو دیکھا، چاند کو، تاروں کو دیکھا کہ یہ اوپر ایک مخلوق ہے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی، اور یہ ڈوبتے ہیں، تو میرا رب وہ ہے جو کہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو پکار اٹھے، انی وجہت وجہی للہ فاطر السماوات والارض، میں نے اسی کی طرف رخ کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں، سورج، چاند، ستاروں کو طلوع کر رہا ہے، غروب کر رہا ہے، وہی جو ہے میرا خالق ہے۔ اب انبیاء کا ایک اجمالی ذکر آ رہا ہے اس پارے کے آخر میں، جس کی وجہ سے سورہ انعام کو جو ہے اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی کہ سارے فرشتے اکٹھے لے کر اترے۔ اس میں 25 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قرآن پاک میں لیے ہیں۔ انبیاء کا کیا رول تھا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی غذاؤں کا انتظام دنیا میں کیا کہ آسمانی پانی گرتا تھا اور مٹی مل کر دانے، گھابے، گچھے، پھل، سبزیاں، تمام قسم کے ہمارے کھانے پینے کا انتظام، ہماری نیوٹریشن کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ جو 60-70 سال اس نے دنیا میں رہنا ہے اور میرا مقصد لے کر چلنا ہے، اور دنیا کی مخلوق کو جو ہے سب کے لیے مفید، فائدہ مند ہونا ہے، تو اس کے لیے اس کو تمام یہاں پہ فیسلٹیز دی جائیں، یعنی کہ جسمانی غذائیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارینج کیں اور روحانی غذائیں بھی ارینج کیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء، اولیاء، علماء کرام، یہ سب تمہاری روحانی غذاؤں کا انتظام کریں گے۔ اور روحانی غذائیں کیا ہوں گی؟ تلاوت قرآن پاک، نیکیاں، اچھے اچھے کام، اور جتنی بھی جو ہے چیزیں جو نیک کام ہیں، نیک عبادتیں ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، یہ ساری انسان کی روح کو اسٹرانگ کریں گی، روح کو طاقت دیں گی، توانائی دیں گی۔ اور ہر نبی نے ایک ہی لائف سٹائل اپنا کر دکھایا، بار 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 وہی لائف سٹائل، سادگی اور اللہ کے ساتھ جڑنا، اور اللہ کے علم کے لیے جگہ جگہ جانا، دور دور سے اساتذہ سے دین سیکھنا، پھر خود استاد بن کے دین آگے پہنچانا، اور پھر اس دین کے احیاء کی کوششیں کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا یہ سائیکل جو اللہ نے جو آربٹ بنایا ہوا ہے، توفیق دے کہ ہم اس آربٹ کے اندر صحیح صحیح چلتے رہیں، اور یہ نہ ہو کہ اپنے آربٹ سے نکلیں اور کہیں خلا میں ہی کھو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔